السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرکز روحانیت کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو حضرت رابعہ بصری قلندر رحمۃ اللہ علیہ اور 5 انوکھے درویش کا واقعہ بتاؤں گا، اور امید کرتا ہوں آپ کو آج کی میری ویڈیو اچھی لگے گی اور یقیناً آپ کے علم میں اضافے کا باعث بنے گی۔ آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگے، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ حضرت رابعہ بصری قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت سن 97 ہجری جبکہ وفات 185 ہجری ہے۔ آپ کی آخری آرام گاہ بصرہ عراق میں ہے۔ یہ پہلی خاتون جنہیں شہرت حاصل ہوئی۔ بچپن ہی میں ماں باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ انتہائی غربت و افلاس کے باوجود آپ نے اپنی تعلیم جاری رکھی۔ روایت ہے کہ حضرت رابعہ بصری قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم حفظ کیا تھا اور آپ کو احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا عبور حاصل تھا۔ ایک بار شہر میں شدید قحط پڑا۔ بھوک سے مجبور ہو کر رشتہ داروں نے آپ کو عتیق نامی سوداگر کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔ پھر دور غلامی میں آپ کی روحانیت کے اسرار کھلے۔ مشہور ہے کہ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ جیسے عظیم اور جلیل بزرگ بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ انسان جلد باز بھی ہے اور ناشکرا بھی، ظلم بھی ہے۔ انسان جلد باز بھی ہے اور ناشکرا بھی، ظالم بھی ہے۔ بن آدم کی انہی کیفیات اور جذبات کو خالق کائنات نے بڑے عجب انداز میں بیان کیا ہے۔ کبھی کہا گیا ہے کہ جب ہم اسے رنج دیتے ہیں یا کسی آزمائش میں مبتلا کر دیتے ہیں تو بار بار آسمان کی طرف دیکھتا ہے، نہایت شکست اور غم زدہ لہجے میں کہتا ہے کہ اس پر میرا کوئی اختیار نہیں۔ یہ سب تو آسمان کی طرف سے ہے، یا جب ہم ان کے سروں سے بلاؤں کو ٹال دیتے ہیں اور اسے اپنی نعمتوں سے سرفراز کرتے ہیں تو وہ بطور فخر کہتا ہے یہ سب کچھ میرے زور بازو کا نتیجہ ہے۔ انسان کی انہی منافقانہ رویہ کا نام ظلم ہے۔ شکست کو اللہ کے فیصلوں سے تعبیر کرتا ہے اور فتوحات کو اپنی کوششوں اور تکبر کا نتیجہ قرار دیتا ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ شکرانے نعمت ادا کرنے والی صوفی خاتون ہیں۔ یہ غالباً سن 105 ہجری کا واقعہ ہے۔ مشہور ہے کہ ایک بار حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں 5 درویش حاضر ہوئے۔ اتفاق سے کھانے کا وقت تھا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی خادمہ کو الگ بلا کر پوچھا، مہمانوں کی تواضع کے لیے گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ خادمہ نے بتایا کہ صرف ایک روٹی موجود ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک روٹی سے کیا ہوگا؟ مہمانوں کے
مہمانوں کے حصے تو صرف ایک ایک کی ٹکڑا آئے گا۔ یہ کہہ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ مہمان درویشوں کے پاس تشریف لے گئیں۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک سوالی نے در پر صدا دی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ روٹی اس ضرورت مند کو دے دو جو دروازے کے باہر کھڑا ہے۔ خادمہ نے آپ کے حکم کی تعمیل کی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مہمانوں کے ساتھ گفتگو میں مصروف ہو گئیں۔ کچھ دیر کے بعد خادمہ حاضر ہوئی اور عرض کیا، ایک شخص کھانا لے کر آیا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے خادمہ سے پوچھا، کتنی روٹی ہیں؟ جب خادمہ نے بتایا کہ 2 روٹیاں ہیں تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اسے واپس کر دو، وہ شخص غلطی سے ہمارے گھر آ گیا ہے اور وہ کھانا ہمارا نہیں۔ خادمہ نے روٹیاں واپس کر دیں۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور شخص کھانا لے کر آیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے روٹیوں کی تعداد پوچھی تو اب کی بار بتایا گیا کہ 5 روٹیاں ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس بار بھی کھانا لانے والے سے غلطی ہو گئی ہے، اسے واپس کر دو۔ تیسری بار ایک اور شخص کھانا لے کر آیا، اس بار 11 روٹیاں ہیں۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہاں یہ کھانا ہمارے لیے ہے، اسے قبول کر لو۔ خادمہ نے درویش مہمانوں کے سامنے رکھ دیا۔ پھر جب درویش کھانا کھا چکے تو ایک مہمان نے عرض کیا کہ 3 مختلف اشخاص کھانا لے کر آئے، 2 افراد کو آپ نے واپس کر دیا مگر تیسرے شخص کے لائے ہوئے کھانے کو قبول کر لیا، آخر اس میں کیا حکمت ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اللہ نے فرمایا ہے کہ دنیا ایک کے بدلے 10 اور آخر میں 70 دوں گا۔ بس اسی حساب کتاب کی بنیاد پر میں نے 2 آدمیوں کو واپس لوٹا دیا اور ایک شخص کا کھانا قبول کر لیا۔ جب ایک شخص 2 روٹیاں اور دوسرا شخص 5 روٹیاں لے کر آیا تو میں نے جان لیا یہ حساب درست نہیں۔ تیسرا شخص 11 روٹیاں لے کر آیا تو میں نے قبول کر لیا کیونکہ یہ عین حساب کے مطابق تھی اور دینے والی کیونکہ 10 روٹی میری روٹیاں میری 1 روٹی کے بدلے میں تھی اور جو روٹی میں نے سوالی کو دی تھی اللہ تعالیٰ نے وہ بھی واپس کر دی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا صبر اور توکل اور شان دیکھ کر تمام درویش حیران رہ گئے اور یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ یہی شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ سبحان اللہ۔ امید کرتا ہوں آج کا واقعہ آپ کو یقیناً پسند آیا ہوگا۔ آپ کو ہمارا آج کا موضوع اچھا لگے، آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرکز روحانی آفیشیل چینل کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو حضرت شیخ سیدی عبدالقادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی کرامات بتاؤں گا اور امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگی۔ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ روحانی زندگی کے کمال کی جیتی جاگتی مثالیں اولیاء کرام ہی کی نفوس و قدسیہ میں ملتی ہیں۔ شخصیت کی نشوونما میں جتنا عمل دخل ان برگزیدہ ہستیوں کے اثر و نفوذ کو ہے اور کسی چیز کو نہیں۔ اولیاء کرام کے حالات کا مطالعہ ہی
عمدہ اور پسندیدہ سیرت پیدا کرنے میں تیر بہدف نسخہ کیمیا ہے۔ اولیاء کرام بلا شبہ نہ صرف صاحب کرامت ہوتے ہیں بلکہ صاحب علم و عمل بھی۔ خوف خدا، اللہ کی رضا، اندیشہ آخرت، تقوی اور طہارت کی سعادت ان کو حاصل ہوتی ہے۔ انہی اوصاف حمید کی بدولت مخلوق خدا ان کی طرف کھینچی چلی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ان نیک بندوں میں بلا کی جاذبیت اور غضب کی دلکشی اور مقناطیسی کشش پیدا کر دیتا ہے۔ یہی وہ پاک نفوس ہیں جنہیں اللہ کی راہ میں فنا ہو کر بقا ملتی ہے۔ تحمل اور توکل اور قناعت ان کی دولت ہوتی ہے۔ مشکل حالات میں رہ کر بھی تسلیم رضا اور سجدہ شکر بجا لانا ان کا شیوا ہوتا ہے۔ آزمائشوں اور امتحان خداوندی میں استقامت اور ثابت قدمی انہی کو عطا ہوتی ہے۔ یہ ہر کسی اور ناقص کے مقدر میں کہاں۔ اللہ کی زمین کبھی ولایت کے نور سے بے نور نہیں رہتی۔ یہی وجہ ہے کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ظاہری علوم و فنون کے ہر شعبے میں کامل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے علم و عرفان میں آپ کو وہ درجہ عطا فرمایا تھا جو آپ کے بعد کسی کو نہیں عطا فرمایا۔ وہ سراپا ایمان و القان ہیں، اسلام کے داعی اکبر ہیں اور کتاب و سنت آپ کی فکر و نظر، وعظ و ذکر کا مرکوز و محور ہیں۔ حضرت غوث پاک کا اصل کمال سوز و یقین اور سنت محمدی سے والہانہ عشق شگفتگی، دل سوزی اور خلق اللہ کے لیے بے پناہ محبت و شفقت عقیدت کا جذبہ ہے۔ اولیاء اللہ نے حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی ولایت کی نوید مسرت آپ کے والدہ سے پہلے دی تھی۔ قطب دوراں شیخ ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ بن حوار نے ایک دن مجلس میں شیخ غرار سے کہا، عراق میں ایک ایسا مرد خدا پیدا ہوگا جو اللہ کے بندوں اور اللہ کے نزدیک انتہائی مرتبہ کمال کا حامل ہوگا۔ اس کی رہائش بغداد میں ہوگی۔ وہ کہے گا کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پہ ہے۔ اس کے زمانے کے اولیاء اس کی بات مانیں گے۔ آپ کا گھرانہ جدی پشتی بزرگان دین کا گھرانہ تھا۔ لوگوں کے ولی ہونے کے احساس کے سوال کا جواب دیتے آپ نے فرمایا، میں 10 سال کا تھا جب میں مدرسے میں جاتا تھا تو میرے استاد محترم میرے ساتھیوں کو کہا کرتے تھے کہ ولی کے لیے جگہ فراہ کر دو تاکہ وہ بیٹھ سکے۔ سبحان اللہ۔ ایک بار ایک شخص نے آپ سے کہا کہ لوگ آپ کو محی الدین کہتے ہیں۔ اس پر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص کو اس کی وجہ تسمیہ بتائی کہ ایک روز میں نے انتہائی بیمار اور لاغر شخص کو دیکھا جو کمزوری اور لاغری کے باعث اپنے قدموں پر کھڑا بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ اس شخص نے مجھے قریب آنے کے لیے کہا۔ میں جب قریب گیا تو اس شخص نے کہا کہ آپ مجھے بٹھا دیجئے۔ میں نے انہیں احتیاط کے ساتھ زمین پر بٹھا دیا، جس کے ساتھ ہی اس شخص کا جسم تندرست اور توانا ہو گیا تھا۔ میری حیرانی اور پریشانی دیکھ کر وہ شخص بولا، اے عبد القادر رحمت اللہ علیہ، میں دین ہوں، شاید آپ مجھے پہچان نہیں سکے۔ میری حالت بہت
خراب ہو چکی تھی، مگر آپ کے آنے سے مجھے نئی زندگی میسر آ گئی ہے۔ میں اس شخص کو چھوڑ کر مسجد میں آ گیا تو وہ وہاں ایک شخص ملا اور بولا، میرے سردار محی الدین۔ پھر تھوڑی دیر بعد جب میں نماز سے فارغ ہوا تو لوگ عقیدت و احترام کے جذبے سے میری جانب بڑھنے لگے۔ وہ میرے ہاتھ چومنے اور بلند آواز میں کہتے، اے محی الدین، تم پر سلامتی ہو۔ آپ نے کہا کہ اس واقعے سے قبل کسی نے مجھے محی الدین کے نام سے مخاطب نہیں کیا تھا۔ آپ کی زبان کی تاثیر سے کئی لاکھوں انسانوں کو نئی ایمانی زندگی ملی، مردہ دل زندہ ہو گئے۔ آپ کا وجود اسلام کے لیے موسم بہار تھا۔ آپ نے فرمایا کہ میرے ہاتھ پر 5000 سے زائد یہودی اور عیسائی مشرف با اسلام ہوئے۔ چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں، سیاہ کاروں میں سے 1,00,000 سے زائد نے توبہ کی۔ سبحان اللہ۔ شیخ عمر بزاد کا بیان ہے کہ ایک دفعہ میں حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ نماز جمعہ کے لیے جا رہا تھا کہ راستے میں کسی شخص نے آپ کو سلام تک نہ کیا، حالانکہ اس کے برعکس پہلے آپ جس گلی کوچے سے گزرتے تھے ہجوم آپ کی زیارت کے لیے امڈے چلے آتے تھے۔ میں بہت حیران ہوا کہ یہ آخر ماجرا کیا ہے۔ ابھی بات دل کی میں زبان پر بھی نہ لایا تھا تو شیخ رحمت اللہ علیہ نے میری طرف دیکھ کر مسکرائے، جس کے ساتھ ہی ہر سمت سے لوگ اسلام اور زیارت کے لیے امٹ پڑے۔ پھر حضرت شیخ سیدی عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے میری طرف دیکھا اور فرمایا، کیوں بزاز، تمہاری یہی خواہش تھی؟ تمہیں شاید علم نہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے لوگوں کے دل میری مٹھی میں ہیں اور میں جب چاہوں انہیں اپنی طرف پھیر لوں۔ حضرت سیدنا غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی کرامات کی کثرت پر تمام مورخین کو مکمل اتفاق ہے۔ آپ کی کرامات دیکھ کر یہ کہنا سچ ہے کہ دعا تقدیر بدل دیتی ہے۔ میں آپ سے حضرت سیدنا غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی چند کرامات کا ذکر کرتا ہوں۔ ایک بار سرکار بغداد حضور سیدنا غوث پاک رحمت اللہ علیہ دریا کی طرف تشریف لے گئے۔ وہاں ایک 90 سال کی بڑھیا کو دیکھا جو زاروں قطار رو رہی تھی۔ ایک مرید نے بارگاہ غوثیت رحمت اللہ علیہ میں عرض کیا، مرشدی، اس ضعیفہ کا اکلوتا خوبرو بیٹا تھا، بیچاری نے اس کی شادی رچائی، دولہا نکاح کر کے دلہن کو اسی دریا میں کشتی کے ذریعے اپنے گھر لا رہا تھا کہ کشتی الٹ گئی اور دولہا دلہن سمیت ساری بارات ڈوب گئی۔ اس واقعے کو آج 12 سال ہو چکے ہیں، مگر ماں کا جگر ہے، بیچاری کا غم نہیں جاتا ہے۔ یہ روزانہ یہاں دریا پہ آتی ہے اور بارات کو نہ پا کر رو دھو کر چلی جاتی ہے۔ حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کو اس ضعیفہ پر بڑا ترس آیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے۔ چند منٹ تک کچھ ظہور نہ ہوا، بے تاب ہو کر بارگاہ الہی عز و جل میں عرض کی، یا اللہ عز و جل، اس قدر تاخیر کی کیا وجہ ہے؟ ارشاد ہوا، اے میرے پیارے،
یہ تاخیر خلاف تقدیر نہیں ہے۔ ہم چاہتے تو ایک حکم کن سے تمام زمین و آسمان پیدا کر دیتے، مگر بقضائے حکمت 6 دن میں پیدا کیے۔ بارات کو ڈوبے ہوئے 12 سال ہو چکے ہیں، اب نہ وہ کشتی باقی رہی ہے نہ ہی اس کی کوئی سواری۔ تمام انسانوں کا گوشت وغیرہ بھی دریائی جانور کھا چکے ہیں۔ ریزہ ریزہ کو اغذائے جسم میں اکٹھا کروا کر دوبارہ زندگی کے مرحلے میں داخل کر دیا ہے۔ اب ان کی آمد کا وقت ہے۔ ابھی یہ کلام اختتام کو بھی نہ پہنچا تھا کہ یکا یک وہ کشتی اپنے تمام تر ساز و سامان کے ساتھ بما دولہا دلہن و باراتی سطح آب پر نمودار ہو گئی اور چند ہی لمحوں میں کنارے آ لگی۔ تمام باراتی سرکار بغداد رحمت اللہ علیہ سے دعائیں لے کر خوشی خوشی اپنے گھر پہنچے۔ اس کرامت کو سن کر بے شمار کفار نے آ کر سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے دستے حق پر اسلام قبول کیا۔ حضرت بزاز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی قدس سبحانی سر النورانی سے سنا کہ آپ رحمت اللہ علیہ کرسی پر بیٹھے فرما رہے تھے کہ ایک عورت حضرت سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کی مرید ہوئی۔ اس پر ایک فاسق شخص عاشق تھا۔ ایک دن وہ عورت کسی حاجت کے لیے باہر کسی حاجت سے گئی تو اس فاسق شخص کو بھی اس کا علم ہو گیا تو وہ بھی اس کے پیچھے ہو لیا، حتیٰ کہ اس کو پکڑ لیا۔ وہ اس کے دامن عصمت کو ناپاک کر چکا تھا۔ تو اس عورت نے بارگاہ غوثیہ میں اس طرح استغاثہ کیا، الغیاث یا غوث اعظم، الغیاث یا غوث الثقلین، الغیاث یا شیخ محی الدین، الغیاث یا سیدی عبد القادر۔ اس وقت حضور سیدی غوث پاک رحمت اللہ علیہ اپنے مدرسے میں وضو فرما رہے تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کی آواز سنی تو اپنی کھڑاؤں، جو کہ لکڑی کے بنے ہوئے جوتے ہوتے ہیں، ان کو غار کی طرف پھینکا۔ وہ کھڑاویں اس فاسق کے سر پر لگیں اور مسلسل لگنا شروع ہو گئیں حتیٰ کہ وہ مر گیا۔ وہ عورت آپ کی نالین مبارک لے کر حاضر خدمت ہوئی اور آپ رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں سارا قصہ بیان کر دیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت شاہ ابو المعالی رحمت اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت سیدنا غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہو کر عرض کیا، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے اس دربار میں حاجتیں پوری ہوتی ہیں اور نجات پانے کی جگہ ہے، بس میں اس بارگاہ میں ایک لڑکا طلب کرنے کی التجا کرتا ہوں۔ تو سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، میں نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کر دی ہے کہ اللہ پاک عز و جل تجھے وہ چیز عطا فرمائے جو تو چاہتا ہے۔ وہ شخص روزانہ آپ رحمت اللہ علیہ تعالی کی مجلس میں حاضر ہونے لگا۔ قادر مطلق کے حکم سے اس کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی۔ وہ شخص لڑکی لے کر خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا، حضور والا
ہم نے تو لڑکے کے متعلق عرض کیا تھا اور یہ لڑکی ہے۔ تو حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا اس کو لپیٹ کر اپنے گھر لے جاؤ اور پھر پردہ غیب سے قدرت کا کرشمہ دیکھو۔ تو وہ حسب ارشاد اس کو لپیٹ کر گھر لے آیا اور دیکھا تو قدرت الہی عز و جل سے بجائے لڑکی کے لڑکا پایا۔ سبحان اللہ۔ دریاؤں پر آپ رحمت اللہ علیہ کی حکومت۔ ایک دفعہ دریائے دجلہ میں زوردار سیلاب آ گیا۔ دریا کی طغیانی کی شدت کی وجہ سے لوگ ہراساں اور پریشان ہو گئے اور حضور سیدنا غوث اعظم حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سے مدد طلب کرنے لگے۔ حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے اپنا عصا مبارک پکڑا اور دریا کی طرف چل پڑے اور دریا کے کنارے پہنچ کر آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا عصا مبارک کو دریا کی اصلی حد پر نصب کر دیا اور دریا کو فرما دیا کہ بس یہیں تک۔ آپ کا فرمانا ہی تھا کہ اسی وقت پانی کم ہونا شروع ہو گیا اور آپ رحمت اللہ علیہ کے عصا مبارک تک آ گیا۔ بچایا تھا پہلے تو ڈوبے ہوں کا اور اب ڈوبتوں کو بچا۔ غوث اعظم رحمت اللہ علیہ۔ مردوں کو زندہ کرنا اور مریضوں کو شفا دینا۔ حضرت سرکار غوث پاک کی کرامت کا ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت شیخ ابو سعید کیلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اللہ عز و جل کے اذن سے مادر ذات اندھوں اور برس کے بیماروں کو اچھا کرتے ہیں اور مردہ کو زندہ کرتے ہیں۔ شیخ حضرت الحسینی الموصلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں تقریباً 13 برس تک رہا۔ اس دوران میں نے آپ کے بہت سے حوالے و کرامات کو دیکھا۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ جس مریض کو طبیب علاج قرار دیتے تھے وہ آپ کے پاس آ کر شفا یاب ہو جاتا۔ آپ اس کے لیے دعا فرماتے اور اس کے جسم پر اپنا ہاتھ مبارک پھیرتے تو اللہ عز و جل اسی وقت اس مریض کو صحت عطا فرما دیتے۔ حضرت سرکار غوث پاک حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی کی کرامت مصائب و آلام دور فرما دیتے تھے۔ حضرت شیخ ابو القاسم عمر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جو کوئی مصیبت میں مجھ سے فریاد کرے یا مجھ سے مدد مانگے مجھ کو پکارے تو میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں گا، اور جو کوئی میرے وسیلے سے اللہ عز و جل سے اپنی حاجت طلب کرے گا تو اللہ عز و جل اس کی حاجت کو پورا فرما دے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم۔ آپ رحمت اللہ علیہ باطن کے حالات جان لیتے تھے۔ حضرت شیخ ابو محمد الجونی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں حضرت غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس وقت میں فاقے کی حالت میں تھا اور میرے اہل و عیال نے بھی کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ میں نے آپ رحمت اللہ علیہ کو سلام عرض کیا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے سلام کا جواب دے کر فرمایا اے ابو الجونی، بھوک اللہ عز و جل کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے،
جس کو وہ دوست رکھتا ہے اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ جانور بھی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فرما برداری کرتے تھے۔ حضرت ابو الحسن علی رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہوئے تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کے گھر ایک کبوتری اور ایک قمری بیٹھی دیکھی۔ حضرت ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا، حضور والا رحمۃ اللہ علیہ، یہ کبوتری 6 مہینے سے انڈے نہیں دے رہی اور 9 مہینے سے بولتی نہیں ہے۔ تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کبوتری کے پاس کھڑے ہو کر فرمایا، اپنے مالک کو فائدہ پہنچاؤ، اور قمری سے فرمایا کہ اپنے خالق عز و جل کی تسبیح بیان کرو۔ تو قمری نے اسی دن بولنا شروع کر دیا اور کبوتری عمر بھر انڈے دیتی رہی۔ حضور غوث پاک کی ایک اور کرامت۔ خانقاہ میں ایک باپردہ خاتون اپنے منع کی لاش چادر میں لپیٹے سینے سے لگائے زاروں قطار رو رہی تھی۔ اتنے میں ایک مدنی منا دوڑتا ہوا آیا اور ہمدردانہ لہجے میں اس خاتون سے رونے کا سبب پوچھتا۔ وہ روتی ہوئی کہتی، میرا بیٹا شیخ حضرت الحسینی الموصلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں تقریباً 13 برس تک رہا۔ اس دوران میں نے آپ کے بہت سے حوارگ و کرامات کو دیکھا۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ جس مریض کو طبیب علاج قرار دیتے تھے وہ آپ کے پاس آ کر شفا یاب ہو جاتا۔ آپ اس کے لیے دعا فرماتے اور اس کے جسم پر اپنا ہاتھ مبارک پھیرتے تو اللہ عز و جل اسی وقت اس مریض کو صحت عطا فرما دیتے۔ حضرت سرکار غوث پاک حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی کی کرامت مصائب و آلام دور فرما دیتے تھے۔ حضرت شیخ ابو القاسم عمر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو کوئی مصیبت میں مجھ سے فریاد کرے یا مجھ سے مدد مانگے، مجھ کو پکارے تو میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں گا، اور جو کوئی میرے وسیلے سے اللہ عز و جل سے اپنی حاجت طلب کرے گا تو اللہ عز و جل اس کی حاجت کو پورا فرما دے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم۔ آپ رحمت اللہ علیہ باطن کے حالات جان لیتے تھے۔ حضرت شیخ ابو محمد الجونی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں حضرت غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس وقت میں فاقے کی حالت میں تھا اور میرے اہل و عیال نے بھی کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ میں نے آپ رحمت اللہ علیہ کو سلام عرض کیا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے سلام کا جواب دے کر فرمایا، اے ابو الجونی، بھوک اللہ عز و جل کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، جس کو وہ دوست رکھتا ہے اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ خانقاہ میں ایک باپردہ خاتون اپنے منع کی لاش چادر میں لپیٹے سینے سے لگائے زاروں قطار رو رہی تھی۔ اتنے میں ایک مدنی منا دوڑتا ہوا آیا اور ہمدردانہ لہجے میں اس خاتون سے رونے کا سبب پوچھا۔ وہ روتی ہوئی کہتی ہے، بیٹا میرا شوہر ہے، وہ اپنے لختے جگر کے دیدار کی حسرت لیے اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے۔ یہ بچہ اس وقت پیٹ میں تھا اور اب یہی اپنے باپ کی نشانی اور میری زندگانی کا سرمایہ تھا۔ یہ بیمار ہو گیا ہے، میں اسے اس خانقاہ میں دم کروانے لا رہی تھی کہ راستے میں اس نے دم توڑ دیا۔
میں پھر بھی بڑی امید لے کر یہاں حاضر ہو گئی کہ اس خانقاہ والے بزرگ کی ولایت کی بڑی دھوم ہے اور ان کی نگاہ کرم سے اب بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے، مگر وہ مجھے صبر کی تلقین کر کے اندر تشریف لے جا چکے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ خاتون پھر سے رونے لگ گئی۔ مدنی منع کا دل پگھل گیا اور اس کی رحمت بڑی آواز پہ یہ الفاظ کھیلنے لگے، محترمہ، آپ کا منا مرا نہیں بلکہ زندہ ہے، دیکھو تو صحیح وہ حرکت کر رہا ہے۔ دکھیاری ماں نے بے تابی کے ساتھ اپنے منع کی لاش پر سے کپڑا اٹھا کر دیکھا تو وہ سچ مچ زندہ تھا اور ہاتھ پیر ہلا کر کھیل رہا تھا۔ اتنے میں خانقاہ والے بزرگ اندر سے واپس تشریف لائے۔ منع کو زندہ دیکھ کر ساری بات سمجھ گئے اور لاٹھی اٹھا کر یہ کہتے ہوئے مدنی منع کی طرف لپکے کہ تو نے ابھی سے تقدیر خداوندی عزوجل سے سربستہ راز کھولنے شروع کر دیے ہیں۔ مدنی منع وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا اور وہ بزرگ اس کے پیچھے دوڑنے لگے۔ مدنی منع یکایک قبرستان کی طرف مڑا اور بلند آواز سے پکارنے لگا، اے قبر والو، مجھے بچاؤ۔ تیزی سے چلتے ہوئے بزرگ اچانک ٹھٹک کر رک گئے کیونکہ قبرستان سے 300 کے لگ بھگ مردے اٹھ کھڑے اسی مدنی منع کی ڈھال بن چکے تھے اور وہ مدنی منع دوڑ کھڑا، نیا چاند سا مکھرا چمکاتا مسکرا رہا تھا۔ اس بزرگ نے بڑی حسرت سے مدنی منع کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بیٹا، ہم تیرے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے، اس لیے تیری مرضی کے آگے اپنا سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں وہ مدنی منع کون تھا؟ اس مدنی منع کا نام حضرت شیخ غوث العظم سرکار عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تھا، اور آگے چل کر وہ سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے لقب سے مشہور ہوئے، اور وہ بزرگ ان کے نانا جان حضرت سیدنا عبداللہ سومری علیہ رحمت اللہ تھے۔ حضرت غوث العظم رحمت اللہ علیہ کا کنواں، اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک بار بغداد معلیٰ میں طاعون کی وبا پھیل گئی اور لوگ دھرا دھر مرنے لگے۔ لوگوں نے آپ کی خدمت میں اس مصیبت سے نجات دلانے کی درخواست پیش کی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ہمارے مدرسے کے ارد گرد جو گھاس ہے وہ کھاؤ اور ہمارے مدرسے کا پانی پیو۔ جو ایسا کرے گا انشاءاللہ عزوجل ہر مرض سے شفا پائے گا۔ چنانچہ لوگوں نے ایسا ہی کیا تو گھاس اور پانی سے شفا ملنے لگی، یہاں تک کہ بغداد شریف کے طاعون ایسا بھاگا کہ پلٹ کر نہ آیا۔ حضرت سرکار غوث پاک کی عظیم الشان کرامت، ابو المظفر حسن نامی ایک تاجر نے حضرت سیدنا شیخ حماد رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا، حضور، میں تجارت کے لیے قافلے کے ہمراہ ملک شام جا رہا ہوں، آپ سے دعا کی درخواست ہے۔ حضرت سیدنا شیخ حماد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، تم اپنا سفر ملتوی کر دو، اگر گئے تو ڈاکو تمہارا سارا مال بھی لوٹ لیں گے اور تمہیں قتل بھی کر ڈالیں گے۔ تاجر یہ سن کر بڑا پریشان ہوا، اس پریشانی کے عالم میں واپس آ رہا تھا کہ رستے میں حضرت غوث العظم رحمت اللہ علیہ مل گئے۔ پوچھا، کیوں پریشان ہو؟ اس نے سارا واقعہ سنایا۔ آپ غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، پریشان نہ ہو، شوق سے ملک شام کا سفر کرو، انشاءاللہ عزوجل سب بہتر ہو جائے گا۔ چنانچہ وہ قافلے کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ اسے کاروبار میں بہت نفع ہوا۔ وہ 1000 اشرفیوں کی تھیلی لے کر حلب پہنچا۔ اتفاقاً وہ اشرفیوں کی تھیلی کہیں رکھ کر بھول گیا۔ اسی فکر میں نیند نے غلبہ کیا اور سو گیا۔ نیند میں اس نے ایک ڈراؤنا خواب دیکھا کہ ڈاکوؤں نے قافلے پر حملہ کر کے سارا مال لوٹ لیا ہے اور اسے بھی قتل کر ڈالا ہے۔ خوف کے مارے اس کی آنکھ کھل گئی اور گھبرا کر اٹھا تو وہاں کوئی ڈاکو وغیرہ نہ تھا۔
اب اسے یاد آیا کہ اشرفیوں کی تھیلی اس نے فلاں جگہ پر رکھی ہے۔ جھٹ وہاں پہنچا تو تھیلی مل گئی۔ خوشی خوشی بغداد شریف واپس آیا تو اب سوچنے لگا کہ پہلے حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے ملوں یا پھر شیخ حماد رحمۃ اللہ علیہ سے۔ اتفاقاً راستے میں ہی سیدنا شیخ حماد رحمۃ اللہ علیہ مل گئے اور دیکھتے ہی فرمانے لگے، پہلے جا کر سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے ملو کہ وہ محبوب ربانی ہیں، انہوں نے تمہارے حق میں 70 بار دعا کی تھی، تب کہیں جا کر تمہاری تقدیر بدلی جس کی میں نے خبر دی تھی۔ اللہ عز و جل نے تمہارے ساتھ ہونے والے واقعے کو حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ کی دعا سے بیداری سے خواب میں منتقل کر دیا۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ وہ بارگاہ غوثیت مآب میں حاضر ہوا۔ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو دیکھتے ہی فرمایا کہ واقعی میں نے تمہارے لیے 70 بار دعا مانگی تھی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ خانقاہ میں ایک باپردہ خاتون اپنے منع کی لاش چادر میں لپیٹے سینے سے لگائے زار و قطار رو رہی تھی۔ اتنے میں ایک مدنی منا دوڑتا ہوا آیا اور ہمدردانہ لہجے میں اس خاتون سے رونے کا سبب پوچھا۔ وہ روتی ہوئی کہتی ہے، بیٹا میرا شوہر ہے، وہ اپنے لختے جگر کے دیدار کی حسرت لیے اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے۔ یہ بچہ اس وقت پیٹ میں تھا اور اب یہی اپنے باپ کی نشانی اور میری زندگانی کا سرمایہ تھا۔ یہ بیمار ہو گیا ہے، میں اسے اس خانقاہ میں دم کروانے لا رہی تھی کہ راستے میں اس نے دم توڑ دیا۔ میں پھر بھی بڑی امید لے کر یہاں حاضر ہو گئی کہ اس خانقاہ والے بزرگ کی ولایت کی بڑی دھوم ہے اور ان کی نگاہ کرم سے اب بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے، مگر وہ مجھے صبر کی تلقین کر کے اندر تشریف لے جا چکے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ خاتون پھر سے رونے لگ گئی۔ مدنی منع کا دل پگھل گیا اور اس کی رحمت بڑی آواز پہ یہ الفاظ کھیلنے لگے، محترمہ آپ کا منا مرا نہیں بلکہ زندہ ہے، دیکھو تو صحیح وہ حرکت کر رہا ہے۔ دکھیاری ماں نے بے تابی کے ساتھ اپنے منع کی لاش پر سے کپڑا اٹھا کر دیکھا تو وہ سچ مچ زندہ تھا اور ہاتھ پیر ہلا کر کھیل رہا تھا۔ اتنے میں خانقاہ والے بزرگ اندر سے واپس تشریف لائے۔ منع کو زندہ دیکھ کر ساری بات سمجھ گئے اور لاٹھی اٹھا کر یہ کہتے ہوئے مدنی منع کی طرف لپکے کہ تو نے ابھی سے تقدیر خداوندی عزوجل سے سربستہ راز کھولنے شروع کر دیے ہیں۔ مدنی منا وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا اور وہ بزرگ اس کے پیچھے دوڑنے لگے۔ مدنی منا یکایک قبرستان کی طرف مڑا اور بلند آواز سے پکارنے لگا، اے قبر والو مجھے بچاؤ۔ تیزی سے چلتے ہوئے بزرگ اچانک ٹھٹک کر رک گئے کیونکہ قبرستان سے 300 کے لگ بھگ مردے اٹھ کھڑے اسی مدنی منع کی ڈھال بن چکے تھے اور وہ مدنی منا دوڑ کھڑا نیا چاند سا مکھرا چمکاتا مسکرا رہا تھا۔ اس بزرگ نے بڑی حسرت سے مدنی منع کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بیٹا ہم تیرے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے، اس لیے تیری مرضی کے آگے اپنا سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں وہ مدنی منا کون تھا؟ اس مدنی منع کا نام حضرت شیخ غوث الاعظم سرکار عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تھا، اور آگے چل کر وہ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لقب سے مشہور ہوئے، اور وہ بزرگ ان کے نانا جان حضرت سیدنا عبداللہ سومئی علیہ رحمۃ اللہ تھے۔ حضرت غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ کا کنواں، اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک بار بغداد معلیٰ میں طاعون کی وبا پھیل گئی اور لوگ دھرا دھر مرنے لگے۔ لوگوں نے آپ کی خدمت میں اس مصیبت سے نجات دلانے کی درخواست پیش کی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ہمارے مدرسے کے ارد گرد جو گھاس ہے وہ کھاؤ اور ہمارے مدرسے کا پانی پیو۔
جو ایسا کرے گا انشاءاللہ عز و جل ہر مرض سے شفا پائے گا۔ چنانچہ لوگوں نے ایسا ہی کیا تو گھاس اور پانی سے شفا ملنے لگی، یہاں تک کہ بغداد شریف کے طاعون ایسا بھاگا کہ پلٹ کر نہ آیا۔ حضرت سرکار غوث پاک کی عظیم الشان کرامت۔ ابو المظفر حسن نامی ایک تاجر نے حضرت سیدنا شیخ حماد رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا، حضور میں تجارت کے لیے قافلے کے ہمراہ ملک شام جا رہا ہوں، آپ سے دعا کی درخواست ہے۔ حضرت سیدنا شیخ حماد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تم اپنا سفر ملتوی کر دو، اگر گئے تو ڈاکو تمہارا سارا مال بھی لوٹ لیں گے اور تمہیں قتل بھی کر ڈالیں گے۔ تاجر یہ سن کر بڑا پریشان ہوا، اس پریشانی کے عالم میں واپس آ رہا تھا کہ رستے میں حضرت غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ مل گئے۔ پوچھا کیوں پریشان ہو؟ اس نے سارا واقعہ سنایا۔ آپ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، پریشان نہ ہو، شوق سے ملک شام کا سفر کرو، انشاءاللہ عز و جل سب بہتر ہو جائے گا۔ چنانچہ وہ قافلے کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ اسے کاروبار میں بہت نفع ہوا۔ وہ 1000 اشرفیوں کی تھیلی لے کر حلب پہنچا۔ اتفاقاً وہ اشرفیوں کی تھیلی کہیں رکھ کر بھول گیا۔ اسی فکر میں نیند نے غلبہ کیا اور سو گیا۔ نیند میں اس نے ایک ڈراؤنا خواب دیکھا کہ ڈاکوؤں نے قافلے پر حملہ کر کے سارا مال لوٹ لیا ہے اور اسے بھی قتل کر ڈالا ہے۔ خوف کے مارے اس کی آنکھ کھل گئی اور گھبرا کر اٹھا تو وہاں کوئی ڈاکو وغیرہ نہ تھا۔ اب اسے یاد آیا کہ اشرفیوں کی تھیلی اس نے فلاں جگہ پر رکھی ہے۔ جھٹ وہاں پہنچا تو تھیلی مل گئی۔ خوشی خوشی بغداد شریف واپس آیا تو اب سوچنے لگا کہ پہلے حضرت غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ سے ملوں یا پھر شیخ حماد رحمۃ اللہ علیہ سے۔ اتفاقاً راستے میں ہی سیدنا شیخ حماد رحمۃ اللہ علیہ مل گئے اور دیکھتے ہی فرمانے لگے، پہلے جا کر سیدنا غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ سے ملو کہ وہ محبوب ربانی ہیں، انہوں نے تمہارے حق میں 70 بار دعا کی تھی، تب کہیں جا کر تمہاری تقدیر بدلی جس کی میں نے خبر دی تھی۔ اللہ عز و جل نے تمہارے ساتھ ہونے والے واقعے کو حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ کی دعا سے بیداری سے خواب میں منتقل کر دیا۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ وہ بارگاہ غوثیت مآب میں حاضر ہوا۔ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو دیکھتے ہی فرمایا کہ واقعی میں نے تمہارے لیے 70 بار دعا مانگی تھی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ عذاب قبر سے رہائی۔ ایک غمگین نوجوان نے آ کر بارگاہ غوثیت